اسلامک پیڈیا کے معزز سامعین السلام علیکم۔ ہمارے آج کی ویڈیو کا موضوع اوج بن انق کا واقعہ ہے۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض راویوں نے روایت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم موسیٰ سے یہ وعدہ کیا تھا کہ زمین شام کی ان کو دوں گا، تم وہاں سے ظلم و تعدی کرنے والوں کو نکال دینا، اور در حقیقت مقام اجداد بنی اسرائیل کا کنعان میں تھا، اب مصر میں ہوا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ تمام ملک شام میں خدا کے دشمنوں سے جہاد کرو، اور حضرت موسیٰ نے ان کے ساتھ فتح کا وعدہ کیا تھا، اور وحی بھی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، 12 آدمی سردار 12 قوم سے بنی اسرائیل کی نکیب کرنا کہ ہر ایک سبت اپنے اپنے سرداروں کے تابع رہے، اور ہماری رضا پر رہے، تو ان سے اس بات کو کہہ دے کہ ان کا سردار نقیب جو حکم ان پر کرے تو وہ اس پر عمل کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، اور اٹھائے ہم نے ان میں 12 سردار۔ پس حضرت موسیٰ ان سب کو ہمراہ لے کر جب کنعان میں گئے تو اپنے نقیبوں کو شام کے اطراف میں بھیجا تاکہ ان پر ظلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کریں۔ جب وہ لوگ وہاں گئے اور وہاں سب کچھ حالات معلوم کیے تو وہاں ایک بہت بڑے قد و قامت والا انسان بھی دیکھا جو سمندر کی تہہ میں سے مچھلی پکڑ کر لاتا تھا، اور اپنی لمبائی کے سبب وہ سورج کی تپش سے بھون کے کھاتا تھا۔ اور معرج النبوہ میں لکھا ہے کہ حضرت نوح کے طوفان سے یہی شخص بچا تھا، اور ایسا دراز قد تھا کہ سمندر کی پانی میں بھی وہ ڈوب نہ سکتا تھا، اتنا بڑا لمبا جوان تھا، اور اس کی عمر 3500 برس کی ہوئی۔ وہ شخص حضرت آدم کے ایام زمانہ سے حضرت موسیٰ کے زمانہ تک زندہ رہا، اور اس کی ماں کا نام صفورہ تھا، وہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور اس کے باپ کا نام انق تھا، اور ماں کا نام صہبان تھا، وہ بنت آدم تھی۔ پس اوج بن انق نے حضرت موسیٰ کے 12 سرداروں کو دیکھ کے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور کہاں جاؤ گے؟ پھر انہوں نے اپنا حال بیان کیا۔ اس کے بعد اوج بن انق نے ان سب کو پکڑ کر اور اپنی آزار میں لے کر اپنی بیوی کو دکھانے لے گیا، اور اپنی بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ سب میرے ساتھ لڑنے کو آئے ہیں۔ یہ کہہ کے زمین پر رکھ کر اس نے چاہا کہ مسل چونٹی کے پیر سے مل دے۔ اس وقت اس کی بیوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو، وہ ضعیف و ناتواں ہیں، خود ہی چلے جائیں گے، تجھ کو ان کے مارنے سے کیا فائدہ ہوگا، اور پھر تیرا حال بھی لوگوں سے جا کر بیان کریں گے، بس ان کو چھوڑ دو۔ چنانچہ وہ نقیب حضرات جباروں کی کثرت اور حقیقت دریافت کر کے بہت ڈر گئے اور اپنی جگہ واپس چلے گئے، اور آپس میں کہنے لگے کہ ان جباروں اور ظالموں کا حال جو ہم دیکھ آئے ہیں اپنی قوم سے نہ کہنا چاہیے، کیونکہ وہ لوگ تو پہلے ہی بزدل ہیں، لڑائی اور جہاد کے نام سے بھاگ جائیں گے، لیکن ان لوگوں کا احوال حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام سے کہنا چاہیے۔ تب حضرت موسیٰ سے وہاں کے حال بیان کیا، اور نیز یہ بھی بیان کیا کہ وہاں کے پھل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے ہیں، اگر ایک دانہ انار کا نکالے تو آدمی سیر ہو جائے، اسی طرح انگور بھی بہت بڑا دیکھا، اگر ایک دانہ کھا لے تو جی بھر جائے اور دوسرا نہ کھایا جائے۔ اور پھل فروٹ جو وہاں سے لائے تھے وہ حضرت موسیٰ کو دکھائے۔ حضرت موسیٰ ان کو دیکھ کے بہت ہی معتجب ہوئے۔ پس 10 آدمی سردار نقیب نے عہد شکنی کر کے احوال وہاں کا جو دیکھا تھا اور اوج بن انق کے ہاتھ گرفتار ہونے کا اپنی قوم سے کہہ دیا، لیکن 2 شخص یعنی یوشع اور کالوت نے عہد شکنی نہ کی۔ یہ خبر سن کر بنی اسرائیل نے چاہا کہ جہاد میں نہ جائیں، تو پھر حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، تم مت گھبراؤ اور نہ جہاد سے بھاگنے کی کوشش کرو، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ نصرت فرمایا اور فرمایا ہے کہ میں تمہیں ان کافروں پر فتح دوں گا۔ ادھر قوم نے حضرت موسیٰ سے کہا، اور بولی قوم، اے موسیٰ، وہاں پر ایک شخص بڑی قد و قامت والا اور وہ بڑا ہی زبردست ہے، ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائے۔ یوشع بن نون اور کالوت بن قتادہ پر اللہ تعالیٰ کی بہت نوازش تھی، وہ بنی اسرائیل کے نیک بزرگ تھے، ان 12 سرداروں میں سے۔ وہ دونوں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے بعد پیغمبر ہوئے۔ وہ دونوں بزرگ بولے کہ اے قوم، بیٹھ جاؤ اور ان پر حملہ کر دو دروازے سے، کیونکہ قوم جبار نہایت قوی ہے اور خدا تم کو فتح دے گا، اور موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، جیسا کہ فرعون کو ہلاک کیا، اور تم لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہو، پھر کیوں نہیں اس پر بھروسہ کرتے؟ اس پر بھی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہرگز نہ جائیں گے جب تک وہ وہاں رہیں گے۔
اے موسیٰ تو اور تیرا رب دونوں جا کر ان سے لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے غصہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی۔ بولے موسیٰ اے رب میرے اختیار میں نہیں مگر میری جان اور میرا بھائی، سو تو جدائی کر دے ہم میں اور بے حکم لوگوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ جہاد کرو، عمالقہ جبار سے ملک شام چھین لو، پھر ہمیشہ کے لیے وہ ملک تمہارا ہوگا۔ حضرت موسیٰ نے 12 شخص کو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے پر سردار کیا تھا اور ان کو ملک شام میں بھیجا تاکہ اس ملک کی خبر لائیں۔ چنانچہ وہ خبر لائے تو ملک شام کی بہت خوبیاں کیں اور وہاں مسلط عمالقہ کا قوت زور بھی بیان کیا۔ بس حضرت موسیٰ نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوبی ملک کی بیان کیجیو اور قوت دشمن مت بیان کیجیو۔ اس حکم پر صرف 2 شخص قائم رہے اور 10 شخص نہ رہے۔ جب قوم نے ان سے عمالقہ کا زور و قوت سنا تو وہ اپنی نامردی ظاہر کرنے لگے اور انہوں نے یہ چاہا کہ ہم پھر لوٹ کر اپنے مصر جائیں۔ اپنی تفسیر کی وجہ سے 40 برس شام کی فتح میں دیر لگی اور اس قدر مدت بنی اسرائیل جنگوں میں پھرتے رہے اور اس قرن کے لوگ سب مر گئے تھے، مگر 2 شخص جو حضرت موسیٰ کے بعد خلیفہ ہوئے، یوشع اور کالود، ان کے ہاتھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القصہ موسیٰ و ہارون اپنا عصا ہاتھ میں لے کر ملک شام کو برائے جہاد روانہ ہوئے، اور جب رات ہوئی تو بنی اسرائیل نے مصر جانے کا قصد کیا۔ تمام رات چلتے رہے اور صبح فجر کے وقت دیکھا کہ جس جگہ سے کوچ کیا تھا اسی پر آ رہے ہیں۔ پھر دوسری شب کو تمام رات چلے، فجر کو دیکھتے ہیں کہ جہاں سے کوچ کیا تھا ابھی تک وہی ہے۔ وہ سمجھے کہ موسیٰ کی بد دعا سے یہ حال ہوا۔ تب یوشع بن نون نے ان سے کہا کہ اس میدان میں ٹھہر جاؤ اور صبر کرو، استغفار پڑھو، جب تک حضرت موسیٰ ملک شام فتح کر کے واپس نہ آئے تب تک یہیں ٹھہرے رہو۔ یہ سن کر بنی اسرائیل خدا پر توکل کر کے اسی جگہ رہے، اور اس جگہ کا نام پتہ ہے۔ اس جگہ پر لوگ ٹھہرے رہے۔ اس میں 12 اسباط بنی اسرائیل اور 6 لاکھ آدمی حضرت موسیٰ کی بد دعا سے 40 برس محبوس رہے اور وہاں سے نہ نکل سکے، اور وہ تیاں درمیان فلسطین اور اردن اور مصر کے ہیں، اور اس میدان کا طول 36 کوس ہے اور عرض 18 کوس کا ہے۔ غرض حضرت موسیٰ جب نزدیک شہر اوچ کے گئے، لوگوں کی مہیب شکل دیکھ کر ڈرے اور حافظ حقیقی کو یاد کر کے آگے بڑھے۔ جب اوج بن انک نے ان کو دیکھا تو چاہا کہ ان کو پکڑ کر چونٹی کی طرف پیروں سے مل دے، اور کہا کہ تو ہے سردار قوم بنی اسرائیل کا، اور تو نے قبطیوں کو دریائے نیل میں فرعون کے ساتھ ڈبو مارا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے حضرت موسیٰ پر حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ نے جوابی حملہ کیا۔ حضرت موسیٰ کا قد بھی تقریباً 10 گز لمبا تھا اور 10 گز اوپر اچھل کر اس کے ٹخنوں پر عصا مارا، وہی مردود مر گیا۔ 40 برس سے بنی اسرائیل تئیں مذکور میں تھے، اور ادھر لاش اوج بن ان کی میدان میں پڑی تھی، اور گوشت پوست گل گیا تھا، اور پشت کی ہڈی پہاڑ کی مانند اونچی رہ گئی۔